ہمیشہ کا قیدی ابو زبیدہ پچھلے 24 سال سے بغیر کسی مقدمے کے قید میں ہیں۔ 9/11 کے بعد انہیں امریکی اتھارٹیز نے پاکستان سے گرفتار کیا تھا۔ اب تو امریکی حکومت کا یہ موقف نہیں ہے، لیکن اس وقت ان کا کہنا تھا کہ ابو زبیدہ کا تعلق القاعدہ سے ہے۔ وہ القاعدہ کے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں اور قتل کی منصوبہ بندی میں شامل تھے، لیکن اب وہ یہ منصوبے نہیں بنا سکتے۔ انہوں نے لیتھوینیا میں موجود CIA کے اس حراستی مرکز میں 4 سال گزارے، جہاں انہیں تفتیش کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس تشدد کو انہوں نے اپنی ان ڈرائنگز میں بھی دکھایا۔ انہیں انتہائی بے رحمی سے پیٹا گیا، انہیں واٹر بورڈنگ کا نشانہ بھی بنایا گیا، جسے پانی میں ڈبانے سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن اس کیس میں وہ اصل میں ڈوب رہے تھے اور ان کی جان بچانے کے لیے ان کی سانس بحال کرنی پڑی۔ ابو زبیدہ کے ساتھ ہونے والے خراب رویے کا علم ہونے کے باوجود MI5 اور MI6 کے اہلکاروں نے ان کی تفتیش کے لیے CIA کو سوال فراہم کیے۔ ڈومینک گریو اس معاملے کا جائزہ لینے والی پارلیمانی انکوائری کے سربراہ تھے۔ برطانوی حکومت کے پاس اس بات کے ثبوت موجود تھے کہ ابو زبیدہ کے ساتھ امریکیوں کا رویہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے تھا، اور ہمیں اس بارے میں یا تو امریکی حکومت کے ساتھ احتجاج کرنا چاہیے تھا یا ان کے ساتھ تمام تعاون ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن ہم ایک لمبے عرصے تک ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ ابو زبیدہ نے اس بنیاد پر برطانیہ کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا کہ اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان پر ہونے والے تشدد میں معاونت کی۔ اب اس کیس میں سمجھوتے کے بعد ابو زبیدہ کو ایک بڑی رقم کی ادائیگی کی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان کو رہا کیا جائے۔ ان کے حقوق کی یہ خلاف ورزی ماضی کا حصہ نہیں بلکہ ابھی بھی جاری ہے، اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ ان کی غیر قانونی تحویل اور تشدد میں شریک برطانوی اور دیگر حکومتیں ان کی رہائی کے لیے اقدامات کریں۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ابو زبیدہ کے کیس پر کوئی تبصرہ نہیں کرے گی۔ وہ 20 سال سے گوانتانامو بے میں قید ہیں، لیکن وہ مزید کتنا عرصہ قید رہیں گے، اس بات کا فیصلہ امریکی حکومت کرے گی۔ Daniel Desimone, BBC News.